کل جسٹس منصور علی شاہ کا جو خطاب تھا وہ بھی سنا ہوگا، اور 2 دن پہلے انہوں نے مختلف کیسز میں ریمارکس جو دیے وہ بھی سامنے آئے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ہر فیصلے پہ عمل درآمد کرنا ہی کرنا ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی فیصلے پہ عمل درآمد نہ ہو۔ بالکل ٹھیک بات ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نے، جو سینئر موسٹ جج ہیں اور آتھر بھی ہوں گے آنے والے فیصلے کے، جو 8 ججز کا ہے، فل کورٹ کا فیصلہ ہے 8-5 سے، اور انہوں نے میرا خیال ہے میرے حساب میں ذرا جلدی کر دی ہے خود ہی وضاحتیں دینے کی، انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کا فیصلہ ہی بولنا چاہیے تھا، کیونکہ فیصلہ تو وہ دے چکے ہیں، اب اس کی تعویل دینے کی یا لوگوں کے کویسچنز کرنے پہ اس سے بہتر تھا کہ وہ، کچھ لوگ تو لکھ رہے ہیں، اظہر صدیق صاحب بتا سکتے ہیں کہ 30 دن میں فیصلہ تفصیلی آنا چاہیے تھا، تو آج 30 دن بھی ہو چکے، تو لیکن انہوں نے کل اندیا یہی دیا کہ چھٹیاں شاید 12-13 ستمبر سے نیا سال شروع ہوگا سپریم کورٹ کا، تو وہ اس کے بعد فیصلہ آئے گا۔ عامر الیاس رانا صاحب، لیکن وہ دوسرے کیسز کی مثال دے رہے ہیں سر، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اشارہ ان کا اسی کیس کی طرف ہے، چونکہ جب سب کی بات کی تو اس میں مخصوص نشستوں کا کیس بھی آ گیا؟ اس پہ تو سوال ہوا نا، صحافیوں نے سوال کیا کہ نیا قانون بھی بنا ہے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ابھی میں بات نہیں کر رہا، تو یہ کوئی وہ چمبے کی بات نہیں ہے، اور وہ چاہتے تو صحافیوں سے پریس ٹاک نہ بھی کرتے، نہ انہیں آف دی ریکارڈ کہنے کی ضرورت تھی، وہ چلے جاتے، اپنی تقریب سے خطاب کیا تھا، اس میں انہوں نے بہت باتیں کہہ دی تھی جو آپ نے سنا بھی دی، جو اشارہ سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے، کوئی روٹی کو چوچی نہیں کہہ رہا، یہاں پہ سب سمجھتے ہیں، اور سپریم کورٹ کے بہت سارے فیصلے ہیں، اظہر صدیق صاحب کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ بالکل فوراً گنوا سکتے ہیں کہ اتنے ایسے فیصلے ہیں جو نہیں عمل درآمد ہوا جن پہ، اور آخری فیصلہ شاید 14 مئی والا ہے، کہ جہاں پہ میں آپ کے پروگرام میں بارہا کہتا تھا کہ ہم بھی یہی ہیں، آپ بھی یہی ہیں، سپریم کورٹ بھی یہی ہیں، اور یہ الیکشن نہیں ہوں گے، تو وہ الیکشن نہیں ہوئے، 27 صفحے کا فیصلہ سپریم کورٹ کا موجود ہے، تو ان جج صاحبان نے کیوں سزا نہیں دی کسی کو بھی، صرف فیصلے پہ ہی کیوں رکھ چھوڑا؟ اب آپ بتا رہے ہیں بار بار کہ آپ کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے کہ آپ فیصلے پہ عمل نہ کریں، تو 14 ججوں کے فیصلے کی کوئی لوگ تعویل دے دیتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ وہ اقلیت پہ مبنی ہے، لیکن ان کی گفتگو تو ہے نا کہ آئین کے پیرامیٹر سے باہر جا کے جب آپ کھیلیں گے تو عمل درآمد نہ کرنے کا راستہ ہے۔ دوسرا، اگر اس پہ میں کہوں آپ کو، یہ بات جو ابھی پارلیمنٹ نے نیا ایکٹ بنایا ہے، یہ کابینہ سے نہیں کرایا، گورنمنٹ نے اس میں تھوڑی سی ہوشیاری دکھائی ہے، وہ یہ کہ کابینہ سے منظور نہیں کرایا بل، تاکہ توہین عدالت کا اگر کوئی چانس بنتا ہے تو وہ گورنمنٹ پہ نہ آئے، وہ پارلیمنٹ ورسز عدلیہ آئے گا نا، مقننہ اور عدلیہ دونوں ستون ہیں، ایک پرائیویٹ ممبر بل۔ صاحب یہی بات دیکھیں، ابھی تک فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے، تفصیلی فیصلہ بھی نہیں آیا ہے، اور نظر ثانی کی درخواستیں بھی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی ہیں، میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ ابھی فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا تو کیا کسی پہ توہین عدالت ہوگی، اور اگر ہوگی تو کس پہ ہو سکتی ہے؟ چونکہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ پارلیمنٹ نے قانون سازی کی ہے۔ یہ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں، الیکشن کمیشن نے ایک حصہ مان لیا فیصلے کا، اور دوسرے پہ جو شارٹ آرڈر تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ ہم سے چیمبر میں پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن بات کر سکتے ہیں، انہوں نے خط بھی لکھ دیا تھا، اس کا جواب نہیں آیا، انہوں نے ریویو بھی ڈال دیا۔ کیا الیکشن کمیشن کوئی پابند ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے تو وہ اس پہ ریویو نہ ڈالے؟ ریویو بھی اسی آئین اور قانون نے دیا ہوا ہے جس کے تحت سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے، تو یا تو یہ کرا لیتے، تو ابھی توہین عدالت والی بات میرے حساب میں تو شروع نہیں ہوئی، وہ وقت آئے گا جب ریویو ہوگا، وہ کیا کہتے ہیں، لیکن گورنمنٹ نے آنے والے چیف جسٹس کو جو 3 سال سے زائد رہیں گے ان سے براہ راست لڑائی نہیں لڑی، بلکہ وہ ستون آمنے سامنے آ گئے ہیں، عدلیہ اور مقننہ، یہ آنے والے چیف جسٹس کی آپ نے بات کی، مقننہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس کے لیے بالکل کہ ان کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو لڑنا ہے، چونکہ آپ کے فیصلے موجود ہیں اور اطہر من اللہ صاحب کے، کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، اور ایک نہیں متعدد فیصلے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، یہ بھی آپ کی تو کچھ خبر بتائیے گا کہ یہ واقعی خبریں ہیں کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت جو ہے اس کی مدت طے کرنے سمیت کچھ اہم آئینی ترامیم جو کہ پہلے بھی گورنمنٹ کرنا چاہ رہی تھی، تو ابھی بھی ان کا ارادہ ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف نے پہلے بھی بہت شور مچایا تھا، اور اگر یہ ہوتا ہے تو پھر وہ 2/3 اکثریت جو ہے وہ کہاں سے حاصل کی جائے گی، یا جو پرانی نشستیں تھیں، پرانی جو تقسیم تھی، اسی پہ انحصار کیا جائے گا؟ دیکھیں، ہمارے یہاں نا چائے کی پیالی میں طوفان دانشور اتنے زیادہ بناتے ہیں کہ میں ہنستا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں مشترکہ اجلاس میں آئینی ترمیم ہو جائے گی، لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں میں الگ الگ 2/3 اکثریت چاہیے۔ چلیں، گورنمنٹ ایک چھکا مارے اور وہ کہے کہ جی اسپیکر نے بحال کر دی ہیں، وہ آرڈر کر دیں کہ جی میں تمام خواتین بحال کر رہا ہوں، اقلیتیں بحال کر رہا ہوں، قومی اسمبلی میں 2/3 ہوگی، سینٹ میں کہاں سے لائیں گے؟ 4 سینیٹر کم سے کم کے پی سے چاہیے، کیا اسمبلی توڑیں گے؟ وہاں اتنے ممبر توڑ لیں گے جہاں پورے الیکشن کے بعد ایک ٹوٹا؟ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کہاں سے کوڑی لائی جاتی ہے دور کی
کہ جناب یہ تو 2/3 اکثریت کے لیے کھیل ہو رہا ہے. اس طرح تو نہیں بنتی. عامر الیاس رانا صاحب ذرا آپ اس پہ بات کریں گے پھر یہ مسئلے کا حل کیا ہے, کیسے مسئلہ حل ہوگا پھر؟ وہ اظہر صدیق صاحب کہہ رہے ہیں ماضی میں لے گئی سپریم کورٹ. قبضے کی کہانی ہے جی, یہ نہیں یہ پلاٹ پہ نہیں, اسٹیٹ پہ قبضے کی کہانی ہے. پہلے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ مل کے قبضے کرتے تھے, اس دفعہ آپس میں لڑ پڑے ہیں اور سامنے لڑ رہے ہیں. اور عدلیہ نے ہمیشہ یہ کام کیا ہے, کوئی پہلی دفعہ تو نہیں کر رہی. یہ جو ہم ایک عام آدمی کے لیے ڈسکس کر رہے ہیں, چلیں اسی طرح جواب دے لیتے ہیں. تو وہ میرا فیصلہ تھا یا آپ کا فیصلہ تھا جب بلے کا نشان لیا؟ وہ بتائیں نا. وہ سپریم کورٹ نے نہیں کیا تھا فیصلہ. ان کے وکلا نے نہیں مانا تھا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی انٹرپریٹیشن غلط کی, ہمیں اس وقت پارلیمانی پارٹی پی ٹی آئی کی بنا لینی چاہیے تھی. سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے اس کے اندر وہاں بحث میں کیا کہہ رہے تھے سارے؟ علی ظفر نے فیصلے کے بعد کیا کہا؟ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا جتنا بڑا ریلیف ملا. سلمان اکرم راجہ سے جب آخر میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ سنی اتحاد کونسل کی سیٹیں ہیں. ارے بھائی مال غنیمت اگر ملا ان کو تو سپریم کورٹ کو کہنا چاہیے تھا پارلیمنٹ آئین میں امینڈمنٹ کرے اور پھر یہ سیٹیں فیصلہ کریں. اس طرح نہیں ہے, اتنا سادہ نہیں ہے کہ جتنی کہانیاں جو آپ نے آرٹیکل معطل کرنے کی بات کی نا, وہ 187 میں ہوئی نا جیسے, تو پہلے 184(3) کے تحت اس کو ججز کمیٹی میں جانا چاہیے تھا اس کیس کو, پھر یہ 187 انووک ہونا تھا. یہ از خود کر لیا گیا, یہ ازیوم کیا جائے گا کہ جی اب تفصیلی فیصلے میں ہم 8 ججوں نے چکے کر لیا, پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بھی زیرو ہو گئی اس فیصلے کے اندر. 187 آپ کیسے لگا سکتے ہیں جب اطہر من اللہ صاحب کا نام لیا جا رہا ہے, جو ہمیشہ یہ بات کہتے رہے کہ 2018 میں دھاندلی ہوئی. آپ بھول گئی چودھری نثار علی خان کے الیکشن کو, وہ صوبائی اسمبلی جیت گئے اور قومی اسمبلی میں اس سے آدھے ووٹ لے کے ہار گئے اسی حلقے میں. کیا 2018 میں آپ کو محکمہ زراعت ایجاد ہوتا ہوا نظر نہیں آیا تھا؟ جب اطہر من اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ 2018 میں پی ایم ایل این کے ساتھ یہی کچھ ہوا, میری یہ توقع تھی کہ یہ جو مکمل انصاف دیں گے یہ اس وقت کے آرمی چیف, اس وقت کے چیف جسٹس سب کو بلائیں گے. اور آج کو بھی یہ پتن کی رپورٹ کا جو حوالہ دیا جا رہا ہے سعید قاضی صاحب کی طرف سے, یہ غلط ہے. یہ پتن شتن ہر دور میں آتی ہیں. یہ ثاقب نثار صاحب نے بیٹھ کے عمران خان کی گنتی کو روکا کہ بس ہو گئے الیکشن. آپ اور ہم کیوں ایک دم ایک الیکشن پہ آ جاتے ہیں؟ یہاں ہر دفعہ یہی کچھ ہوا ہے. تو اگر ٹھیک کرنا ہے تو سارے کو ٹھیک کریں, ورنہ آپ کی پسند میری پسند, ہم تو اسی پہ لڑتے رہیں گے نا. سپریم کورٹ کو اس میں پارٹی نہیں بننا چاہیے تھا, سب کو انصاف دیتے اور پورا بلا لیتے, سارے الیکشن کھول دیتے. ایک قانون ہے, پھر اس کے بعد وہ عدالت فیصلہ دیتی ہے, پھر اس پہ ترمیم ہوتی ہے, پھر وہ عدالت جائے گا, پھر وہ وہاں سے اسٹرائک ڈاؤن ہوگا, کل عدم ہوگا, پھر پارلیمنٹ میں آئے گا, پھر کسی دوسرے نام سے پھر قانون سازی ہوگی. یہ عامر الیاس رانا صاحب یہی تماشا, یہی کھیل چلتا رہے گا. کیسے آگے بڑھیں گے پھر ہم؟ اور آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے, پھر مجھے بریک لینی ہے. جی, وہ بات ہو رہی تھی نا کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت پیچھے ہٹیں. عدلیہ کیوں نہ پیچھے ہٹے جو پارٹ اینڈ پارسل رہی ہمیشہ سے, سارے کیوں نہ پیچھے ہٹیں, اور میڈیا کیوں نہ ساتھ ہٹے پیچھے کہ جی ہمیں اس ملک کو اگر کوئی سسٹم دینا ہے تو پھر سب کو پیچھے ہٹ کے بات کرنی پڑے گی نا. آپ اگر بات کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ لیجیٹیمائز گورنمنٹ نہیں ہے, میں نے تو فوج سے بات کرنی ہے, تو پھر جائیں فوج سے کر لیں بات. پھر جب وہ کہتے ہیں معافی مانگے آپ نے جرم کیا ہے, پھر لوگ تنقید کرتے ہیں کہ جی معافی اتنے بڑے جرم کی. بھائی اسٹیٹ کے لیے تو بہت سارے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. یہاں پہ کوئی بندہ جس کو آپ لاڈ میں لے کے آتے ہیں, پیار سے لاتے ہیں, وہ آپ کو تھپڑو تھپڑی کر دے تو پھر اسے تھپڑ تھپڑ کر مالی مروم کیا کرتے تھے کہ جو لاتے ہیں وہ بھجوا بھی دیا کرتے ہیں. یہ بات نہیں, مشروط معافی نہیں کہی, بالکل خان صاحب نے نہیں کہی, یہ غلط بات ہے. نہ غیر مشروط نہ مشروط ہے. نہیں, دیکھیں میں اپنے رپورٹر کے ساتھ بات کرتا ہوں, وہ نہیں, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ان کے 2 فکرے تھے. جو خوف تھا نا وہ بھی بتاتا ہوں. انہوں نے پہلا دن یہ کہا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ میں نے اپنے لوگوں کو مارچ میں 2 دفعہ میرے گھر پہ حملے کے بعد کہا تھا کہ اگر مجھے پکڑا جائے تو جی ایچ کیو پہ جا کے پرامن مظاہرہ کرنا تھی. انہوں نے اگلے سانس میں کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ میرا کیس ملٹری کورٹ میں جائے گا. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی. وہ خوف اندر موجود تھا اور ہے کہ میرا کیس وہیں نہ چلا جائے. اس کے بعد جب دیکھا کہ پھر کوئی راستہ نہیں بنا, یہ عمر ایوب اور علی امین گنڈاپور دونوں رابطے میں ہیں اور ہونا بھی چاہیے, یہ پاکستان کے ادارے میں ہیں, بات کرتے ہیں, اور نہیں بن رہی بات, تو اس وجہ سے پھر دوبارہ غصے میں آ گئے. آپ اور ہم یہیں بیٹھے ہوئے نا, یہ کبھی تو سارے بات کھولیں گے نا. مراد سعید کا ٹویٹ ایک یاد ہے آپ کو, اس نے کہا تھا اٹک جیل میں خان صاحب کو پہلی دفعہ میں آفر کر دی گئی تھی کہ 3 سال کے لیے سائیڈ پہ ہو جائیں, اور وہ نہیں بیٹھے. پھر انہوں نے کہا مجھے کی گئی, پھر انہوں نے کہا مجھے آج تک کسی نے بات نہیں کی. اب بتائیں میں کس کو سچے میاں کہوں.